بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا مردے سنتے ہیں؟ تو وہ اس بات پہ بڑا زور دیتے، وہ کہتے ہیں جی مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہو، گہری نیند میں ہو، آپ اس کے پاس باتیں کرتے رہیں تو جو آدمی نیند میں ہے، سویا ہوا ہے، جب وہ آپ کی بات نہیں سنتا اور جو اتنی مٹی کے نیچے چلا گیا وہ آپ کی بات کیسے سن سکتا ہے؟ کیا آپ کو قرآن مقدس پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے میرے پیغمبر مردوں کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے میرے پیغمبر جو قبروں میں جا چکے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے اللہ تعالیٰ سنا سکتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کافر جب وہ مارے گئے، کنویں کے اندر پھینکے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا اب تمہیں پتہ چل رہا ہے نا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہاں سے پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا، اور ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا معنی بھی بیان کر دیا۔ یسمعون کا معنی یعلمون، کہ اب انہیں جہنم کی آگ میں پتہ چل رہا ہے جو ان کو عذاب مل رہا ہے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کرتے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، تو آج ہم کو جہنم میں یوں عذاب نہ ملتا۔ یسمعون معنی یعلمون، اب انہیں جہنم میں پتہ چل رہا ہے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر سے اس طرح آپ ہم کلام ہوئی، یہ آپ کا معجزہ تھا، اور معجزے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ جو معجزہ ہے یہ خاص پیغمبر کے لیے ہوتا ہے اور اس کو عام دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی بندہ بیٹھ سے وہ کھجور کے درخت سے باتیں کرنے لگے اور کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے سے جس کے اوپر آپ ممبر جب نہیں بنا تھا، جس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ نے بھی تو اس سے باتیں کی تھی نا، وہ رو رہا تھا، آپ نے خاموش کروایا تو میں لہٰذا سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو جب روتا ہوا دیکھا، اس کی آواز کو سنا تو آپ نے اسے چپ کروایا۔ تو معجزہ دلیل نہیں بنا کرتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کرنا ہے، کیونکہ قتادہ راوی کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اصحاب بدر کو سنا دی۔ تو بات یہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ مردے نہیں سنتے تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو بدر کے کافروں نے نہیں سنا تھا، یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ اور بھائی جان آپ مجھے پھر یہ بتاؤ کہ ولیوں کا خاصہ کیا رہا؟ پھر آپ یہ کہو کہ کافر مار جائے، مجوسی مار جائے، یہودی مار جائے، ہندو مار جائے، جو بھی مار جائے وہ سنتا ہے، کیونکہ بدر کے کافروں نے سنا تھا نا۔ پھر اس میں اولیاء اللہ کی تخصیص نہیں رہتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے نا، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، جب لوگ اسے دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی کہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ جب تخصیص کر دی جائے تو اس میں پھر عموم نہیں رہتا۔ ہاں اگر عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ مردہ سنتا ہے، جب اس کو دفن کر کے لوگ جا رہے ہوتے تو وہ سن رہا ہوتا ہے۔ آپ نے مینشن کیا ہے کہ قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، جب تخصیص کر دی جائے تو پھر عموم اس سے نکل جاتا ہے۔ ہاں اگر عمومی طور پر بیان کیا جائے تو پھر اس میں تخصیص وغیرہ وہ ساری باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو عام بیان کر دیا نا۔ تو ایسے لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھو جب آپ قبرستان جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، آپ خطاب کرتے ہو، کم مخاطب کے لیے آتا ہے۔ تو بھائی جہاں بھی مخاطب کے لیے آئے وہاں سننا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، کیا کہنے لگے؟ اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ حجر اسود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سن رہا تھا۔ یہ تو ایک دعائیہ جملہ ہوتا ہے، جس طرح ایک آدمی کراچی میں اور ہم لاہور سے لکھتے ہیں السلام علیکم، خط کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں، تو یہ ایک دعائیہ جملہ ہم اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ قبرستان جا کر سلام کہتے ہو تو مردے پھر آگے سے جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ جواب بھی دیتے ہیں۔
تو ہم کہتے ہیں آپ جواب سنتے ہو؟ کہتے جی ہم جواب نہیں سنتے۔ تو ہم کہتے پھر مردے تو آپ ہوئے، آپ کا سلام وہ سن رہے ہیں، وہ آگے سے جواب بھی دے رہے ہیں، آپ جواب نہیں سن رہے، پھر مردے تو آپ ہوئے، وہ زندہ ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جب قرآن مقدس میں آ گیا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔